السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ آج ہم تختی نمبر 6 پڑھیں گے۔ کل ہم نے ہاف پڑھی تھی، اس میں ہم لوگوں نے حرکات اور تنوین کے بارے میں سیکھا تھا کہ حرکات کو لمبا نہیں کرنا اور تنوین کے بعد حروف ہلکی پلس لام را آئے تو غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں حرکات لمبی نہیں کریں گے۔ آج ہم یہ تختی نمبر 6 کمپلیٹ کریں گے، تو لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف پیش کو، را زیر ری، کوری، حمزہ زبرا، کوری آ، ٹھیک ہے، کوری آ، را کی حرکت کو لمبا نہیں کرنا، حمزہ کی حرکت کو لمبا نہیں کرنا، اور قاف کی حرکت کو بھی ہم لمبا نہیں کریں گے اور قاف کو پر پڑھیں گے۔ کوری آ، ٹھیک ہے، قاف زبر کو، سین زبر سا، قواسا، میم دو پیش من، کاسا من، ٹھیک ہے، ہم من جو ہے نا جہاں پہ تنوین آئی ہے تو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد کیاف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ غنہ کیا ہے۔ اب ہم روانی پڑھتے ہیں۔ کعبہ دیاں، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی غنہ اس لیے کیا ہے کہ تنوین کے بعد کیاف آ رہا ہے۔ کتبوں، کسبہ، دیکھیں یہاں پہ پڑھا میں نے کسبہ، 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 ایسے نہیں پڑھنا، تینوں حرکات کو ایک سانس میں پڑھنا ہے اور ان کو لمبا نہیں کرنا، نہ جھٹکا دینا ہے۔ کسبہ با، ایسے بھی نہیں کرنا، کسبہ، یہ جھٹکا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جھٹکا مطلب ہوتا ہے کہ آواز ریفلیکٹ ہو کے واپس آتی ہے، ٹھیک ہے، ٹکرا کے، آواز کا ٹکرا کے واپس آنا۔ کسبہ، کسبہ، ٹھیک ہے، کسبہ، جو میں نے پہلے پڑھا تھا اس میں جھٹکا آ رہا تھا، آواز ریفلیکٹ ہو کے آ رہی تھی۔ کسبہ، ٹھیک ہے، کسبہ۔ کفروا، کفوا، لبادن، لبادن، کیونکہ اس میں الف اس کے بعد آ رہا ہے تو ہم آگے غنہ نکارے کر بھی سکتے ہیں، اس میں اتنا نہیں ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ کفروا، کفروا، ٹھیک ہے، تینوں پہ حرکات زبر ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ کفروا، کفوا، لبادن، لمزتن، لمزتن، اب دیکھیں لام آ گیا آگے تو ہم غنہ نہیں کریں گے۔ لہب مسدن، اب یہاں پہ تنوین کے بعد نون ہے، یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ مسدن، دن، نخرۃ، وجد، وسق، وقب، ولد، وہب، ہمزۃ، ہمزۃ، ہدا، دیکھیں میں نیکسٹ نہیں دیکھا اس لیے میرے سے غنہ ہو گیا، لیکن ساتھ ہی کریکشن اپنی کرنی ہے کہ اس کے بعد دوکھی والا ہا ہے، ہمزۃ، روک دینا ہے، ہمزۃ، ہدن۔ اچھا اس مشق میں نا ہم تختی نمبر 6 میں ہم روانی بھی سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بے شک نا اس میں آپ روانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جس طرح یہ ہے نا۔ اب پہلے ہم نے کیا ہجوں کے ساتھ کیا ہے، جوڑوں کے ساتھ، ایجے جوڑ جو بھی آپ کو صحیح لگتا ہے آپ بول سکتے ہیں، تو ہجوں کے ساتھ پہلے ہم نے پڑھا ہے، اور اب ہم بے شک آپ روانی میں بھی پورا لیسن آپ پڑھیں گے، دیکھیں ابھی۔ ابداً، احد، اخذ، اذن، امر، انا، انا، یہ مطلب ایک جگہ پڑھیں گے، سورۃ ملک کی لاسٹ آیات میں سے ہے، تو وہاں پر ہم نے جس طرح میں مطلب وہاں پر یہ کوئی لمبی بات ہو جائے گی تو وہاں پر ایسے ہی پڑھنا ہے، تو ہم اس لیے انا ایسے ہی پڑھیں گے، حالانکہ زبر کے بعد الف ہے تو اسے لمبا کرتے ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو آگے رول کرواؤں گی۔ بخیلہ، بارورۃ، جعل، جمع،
حسد حشر خشی خلق خلق. اب یہاں پہ تینوں حرکات کو لمبا نہیں کرنا، موٹا نہیں کرنا. اچھا، خا بھی پورا ہے، قاف بھی پورا ہے، اور لام کو ہم باریک پڑھیں گے. خلق، ٹھیک ہے، خلق خلق ذکر رفع رقبت سرور سفرات صحفا فسط طبق طبقات. اب یہاں پہ وہ نہ نہیں کریں گے، عین آ رہا ہے. عبس عدل علق عمد عنبا غبرة فعل قدرة قتل قدر. ٹھیک ہے، اب یہ آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں نا کہ آپ سانس لمبا کھینچیں گے تب آپ کی زیادہ اچھی سے روانی ہو، آپ روانی میں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سانس لمبا کھینچ کے تو اس میں پڑھیں گے تو آپ کی روانی میں بہتری آئے گی. اور اس طرح پڑھتے ہوئے آپ نے روانی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، اور اس میں آپ نے حرکات کا خاص خیال رکھنا ہے، اور تنوین کا کہ کہاں غنہ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. ٹھیک ہے، قُرِئَ قَسَمٌ قَبَدٌ کُتُبٌ کَسَبَ کَفَرَ کُفُوًا لُبَدَ لُمَزَةٍ. دیکھیں اب یہاں پہ غنہ میرا واضح ہو گیا، لیکن غنہ نہیں کرنا، لام آیا گیا. ٹھیک ہے، لُمَزَةٍ لَہَبٍ مَسَدٍ نَخِرَةٍ وَجَدَ وَسَقَ وَقَبَ وَلَدَ وَهَبَ حُمَزَةٍ هُدًى. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. لیسن نمبر 6 ہمارا کمپلیٹ ہے. اس میں آپ نے جو لیسن نمبر 6 میں بتایا گیا نا حرکات اور تنوین کا، تو آپ نے خاص یاد رکھنا ہے، خاص طور پر حرکات کا. حرکات اگر آپ کی لمبی ہوں گی زبر زیر پیش تو آپ کی کبیرہ غلطی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے خاص یاد رکھنا ہے کہ آپ کی حرکات لمبی نہ ہو. میں آپ زبر زیر پیش نہیں کہوں گی، حرکات، کیونکہ آپ کو پتہ ہے حرکات کس کی میں بات کر رہی ہوں، زبر زیر پیش کی بات کر رہی ہوں. جس طرح اب یہ خاص طور پر تھرڈ جو ہے نا لائن، اس میں حرکات ایک آ رہی ہیں، کوئی شاد نہیں ہے، کوئی مات نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک لائن میں آپ نے پڑھنا. آپ نا اس تختی نمبر 6 کی بہت اچھے سے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ اس میں حرکات کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے. اور حرکات ہی مین ایسی چیز ہے جس سے ہماری کبیرہ غلطی ہونے کا اندیشہ. ہم سمجھتے ہیں ہم نے ایک قرآن مجید کمپلیٹ کر لی، دوسرا کر لی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے اس میں کتنی کبیرہ غلطیاں کی ہیں. تو بجائے قرآن مجید رمضان میں کمپٹیشن لگانے کے لیے یا کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ اپنے فوکس کریں کہ میں جو پڑھ رہی ہوں وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں. خاص طور پر کبیرہ غلطی جو ہے نا وہ حرکات سے ہوتی ہے، مطلب چینج ہو جاتا ہے، الفاظ چینج ہو جاتا ہے، تو ہم قرآن مجید میں چینجنگ کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کو کبیرہ غلطی کا ہے. ٹھیک ہے، اب جو دیکھیں تھرڈ ہے لائن، اس میں حسد حشر خشی خلق خلق. ٹھیک ہے، اب میں نے حرکات لمبی نہیں کی، بے شک آپ ایک پڑھ لینا. حسد حسد، کچھ لوگ فرسٹ والا لفظ لمبا کرتے ہیں، کچھ مڈ والا کرتے ہیں، کچھ لاسٹ والا کرتے ہیں. حسد، ایسے نہیں کرنا. حسد ایک ہی روانی پڑھنا ہے، حسد. ٹھیک ہے، آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.